لا الہ الا هو كل شيء هالك الا وجهه له الحكم والیہ ترجعون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایک جھٹکا ایسا آئے گا فرشتے بھی باقی نہیں رہیں گے، جبرائیل بھی نہیں، حضرت میکائیل بھی نہیں، حضرت اسرافیل بھی نہیں، حضرت اسرائیل بھی نہیں، کوئی فرشتہ باقی نہیں. سوال ہوگا اے مصطفیٰ اب آپ پر کون درود پڑے گا؟ اس لیے کہ انسان بھی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اب مصطفیٰ پر کون درود پڑے گا؟ اللہ نے فرمایا کوئی نہیں. اللہ فرماتے تو فکر مت کرنا، میں خود میرے نبی پر درود پڑھتا رہوں گا. کون درود پڑھیں گے؟ آواز نہیں آ رہی؟ اور بلند آواز سے بولو، کون پڑھیں گے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ فرماتے انسان درود پڑھے نہ رہے تو فرشتے درود پڑھے، نہ رہے تو پیدا کرنے والا پروردگار ہمارا اللہ خود درود پڑھے. تو جو کام اللہ درود پڑھے، اگر وہ درود ہم پڑھیں گے تو سوچو اللہ ہم سے کتنا راضی ہوگا. میں یہاں راج نگر میں امانت کی کرسی پر بیٹھ کر علماء کے بیچ میں قسم کھا کر کہتا ہوں ایک بار یہ درود شریف اپنے گھر میں شروع کرو، اللہ عمر میں بھی برکت دے گا بولو انشاءاللہ، اللہ مال میں بھی برکت دے گا بولو انشاءاللہ، اللہ جسم میں بھی برکت دے گا بولو انشاءاللہ، اللہ توانائی اور تندرستی عطا کرے گا بولو سبحان اللہ. بلکہ درود پڑھنے والا راج نگر میں نکلے گا اللہ آٹومیٹک اس کو عزتوں سے مالا مال کر دے گا بولو سبحان اللہ. تو چلو پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ درود پڑھیں گے، بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. میں نے کتنا وعدہ کیا تھا کتنے کام کرنے کا؟ ہاں کریں گے نا؟ ابھی کتنے ہوئے؟ باقی 3. اب میرے کو 12 بجے ختم کرنا بھائی. آپ سنیں گے انشاءاللہ؟ نہیں پورا مجمع سنے گا نا انشاءاللہ؟ چلو دوسرا کام. پہلا کام تو ہو گیا 100 مرتبہ درود پڑھنا. دوسرا کام یقین بناؤ اے راج نگر والوں سب کے سب پورا مجمع، میری ماں بہنیں بیٹیاں، یقین بناؤ کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی ہے بولو کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی بولو کرنے دھرنے والا کون؟ یہ ہمارے اشرف البھائی ہوئے جو میرے ساتھ میں آئے کلکتہ سے، یا مختار بھائی ہوئے، یا جتنے علماء آئے اور جتنا مجمع ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. ہم کو کوئی بھی پرابلم آتا ہے سننا، کبھی جان کا پرابلم، کبھی بیوی کا پرابلم، کبھی بچے کا پرابلم، کبھی پیسے کا پرابلم، کبھی سماج سوسائٹی کمیونٹی، کبھی دوست کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا پرابلم. ہم کیا کرتے ہیں؟ برابر سننا راج نگر والوں، میں ہی جواب دے رہا ہوں. ہم کیا کرتے؟ میں اپنے دوست کو بولوں گا یار میری بیوی سے میں بہت پریشان ہوں. کس کو بول رہا ہے؟ دوست کو. اچھا وہ دوست دوسرے دو کو کہتا ہے تیرے کو معلوم ہے وہ قاری احمد علی آئے تھے، وہ میری بہت پکی دوستی ہے، وہ اپنی بیوی سے بہت پریشان ہے. وہ دو دوسرے 4 کو بولیں گے، تھوڑی دیر میں راج نگر میں مشہور ہو جائے گا کہ وہ آدمی اپنی بیوی سے بولو پریشان. ہم کاروبار میں پریشان تو لوگوں سے بات کرتے، بیوی سے پریشان. اچھا ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم 10 لوگوں کو کہتے میرا بیٹا نالائق ہو گیا، میرا بیٹا شراب پیتا ہے، میرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، میرا بیٹا لائن کے باہر نکل گیا. ایک بات سننا، یہ کام عورتیں ہم سے بھی زیادہ کرتی ہیں، ہاں یا نہیں؟ آپ لوگ تو بیوی سے بہت ڈرتے ہو. ارے عورتیں زیادہ کرتی کہ نہیں کرتی؟ شوہر یوں گھر سے نکلا کہ عورت سیدھے اپنے پڑوس والے گھر میں، اللہ اللہ میں تو برباد ہو گئی، میں تو کیا ہوا میرا ایسی قسمت پھوٹی تھی، کیسے گھر میں شادی ہوئی، شوہر بھی بالکل بیکار ہے، میرا ہسبینڈ بھی بیکار ہے. اور ساس وہ تو سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ابھی عورت اس کو اچھا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں راج نگر والوں، کبھی ہم کو پیسے کا ٹینشن، کبھی بیوی کا ٹینشن، چلو کسی ہماری ماں بہن کو ساس کا ٹینشن، کبھی ننن کا ٹینشن، کبھی جیٹھانی کا ٹینشن، کبھی دیورانی کا ٹینشن، بھائی رشتہ داروں کا ٹینشن. ہم سب کو بولتے ہیں سچ بتاؤ راج نگر میں کس نے ہمارا پرابلم دور کیا؟ بھائی کسی نے کیا ہمارا پرابلم دور راج نگر میں؟ نہیں.
تو اس سے اچھا ایک میں بات بتا رہا ہوں, کون کون عمل کرے گا سارے پرابلم ختم انشاءاللہ. ہماری ماں بہنوں کو اپنی ساس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنی ننن سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی, اپنے دیورانی جیٹھانی سے تکلیف نہیں ہوگی, اور ہم کو بھی ہمارے بیوی بچوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. لیکن پہلے بتاؤ کون کون کرنے کو تیار ہے جو کام میں بتانے جا رہا ہوں, کریں گے بولو انشاءاللہ. کیا کرنے کا معلوم, ایک تو میں نے آپ کو بتایا نمبر 1 100 مرتبہ. دوسرا کام بتا رہا ہوں کیا کرنے کا معلوم, مسواک کرو. کیا کرو, مسواک کرو, وضو کرو, 2 رکعت نماز پڑھو, اور کسی کو راج نگر میں کسی کو کچھ مت بولو, کچھ مت بولو کسی کو. 2 رکعت پڑھ کے اللہ میری بیوی, اللہ میں بہت پریشان, اللہ میرا بیٹا غلط لائن پہ چلا گیا, اللہ میں بہت پریشان, اللہ. یا کوئی ماں بہن مسواک کرے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہے اللہ میں میری ساس سے بہت پریشان, اللہ تجھے معلوم ہے میں کمزور ہوں, اللہ میرے کو شوہر کے طلاق دینے کی ڈر ہے, وہ طلاق دے دے گا تو میں کہاں جاؤں گی. روزانہ 2-3 منٹ اللہ سے دعا مانگے. قرآن میں پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر, پارہ نمبر 20 پہلے پیج پر اللہ فرماتے پریشان حال آجا, ایک بار مجھ سے مانگ لے, تیرے مانگنے میں دیر ہوگی مگر میرے عطا کرنے میں دیر نہیں ہوگی. بولو اللہ فرماتے تیری پریشانی دور کروں گا, تجھے جو چاہیے میں عطا کروں گا. یہ قرآن میں لکھا. تو جب قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے پریشانی رکھنے کا, تو اپنے کو دوستوں کے سامنے رکھنے کی ضرورت, راج نگر میں کسی کے سامنے رکھنے کی ضرورت, کس کے سامنے رکھنے کا اپنی پریشانی, اللہ. اور کون سا پارہ, میں نے آپ کو پارہ بھی بتایا, کون سے پارے میں لکھا ہے 20, بولو پارہ نمبر 20 پیج نمبر 1. اللہ فرماتے یجیب المضطر اذا دعا. سب سن رہے ہو نا, ساتھ میں اگر پڑھو تو بہت مزہ آئے گا جو حافظ ہوں گے. اللہ کتنے پیار سے فرماتے یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض اإلہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پریشان, اللہ فرماتے گھر میں پریشان, ایک کاروبار میں پریشان, اپنے دکان میں پریشان, اپنی کھیتی باڑی میں پریشان. اللہ کہتے آجا میرے پاس آجا, ایک مرتبہ مجھ سے مانگ لے, تیری ساری پریشانی دور کر دوں گا, زمین میں عزت عطا کروں گا. تو میرے پیاروں بولو مانگنا تو کس سے مانگنا, کون کون تیار ہے دوسری بات کے لیے کہ کچھ بھی ہوئے کس سے مانگنے کا, ادھر ادھر بولنے کی ضرورت, ادھر ادھر شکایت کرنے کی ضرورت, کس سے مانگنے کا. اچھا اللہ ہے کہاں, ایک بہت بڑا سوال ہے بھائی, اس کو صاف کرو ذرا چشمے کو. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اللہ ہے کہاں. کسی نے دیکھا راج نگر میں اللہ کو, ارے بولو دیکھا, آواز نہیں آ رہی نہیں, اور یہ آنکھوں میں طاقت ہے اللہ کو دیکھنے کی. اللہ نے خود فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی, اللہ فرماتے کوئی آنکھ مجھے نہیں دیکھ سکتی لیکن میں تمام آنکھوں کو دیکھتا ہوں. بولو نا اللہ کو کوئی دیکھ سکتا, ایسے تو اور خراب کر دیا تم نے. تو بیوی سے پریشان ہے, اس کو چشمہ صاف نہیں ہوتا, گھر میں کیا کرتا ہوگا تو, بیوی سے پریشان تو نہیں نا بھئی. یہاں راج نگر میں بھی کوئی بیوی سے پریشان تو نہیں نا, ہاں یا نہیں. بہت کم لوگ نہیں بولتے, وہ تو ہوں گے پریشان تو سبھی ہوتے بھائی, لیکن میں نے آپ کو علاج تو بتایا. کس سے مانگنے کا, آواز نہیں آ رہی, بولو کس سے مانگنے کا, اللہ سے مانگنے کا. تو میں بات کر رہا تھا اللہ ہے کہاں. سننا بہت پتے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہمارے آقا, بولو محمد الرسول اللہ, بہت پتے کی بات ہے, برابر غور سے سننا. ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا تھا. ایک دیہاتی آئے, دیہاتی سمجھتے ہو نا,
گاؤں کے رہنے والے، انگریزی میں ویلیجر کہتے، دیہاتی کہتے، بدو کہتے، عربی کہتے، مطلب بالکل اس زمانے کے گاؤں کے رہنے والے، بڑا بڑا پگڑ پہنے ہوئے اور کپڑا بھی میلا میلا کچیلا کچیلا لمبا چوڑا جبا پہنے ہوئے. اچھا وہ آئے، سب نے سب سمجھ گئے کہ بہت دور کے دیہاتی آئے ہیں. اچھا وہ آئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. پھر ہمارے نبی کو کہا ایک سوال پوچھنا، ایک سوال پوچھنا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو. بھائی کیا پوچھنا؟ کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر جاننے والا کوئی نہیں. ہمارے نبی نے فرمایا پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. انہوں نے جو سوال پوچھا نا بہت عجیب پوچھا. کہا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ یعنی وہ دیہات کے تھے، کہتے ہیں میرے پیارے نبی بتاؤ نا اللہ کہاں ہے. اور پھر کیا کہا معلوم؟ اب قریب فنناجیہ بعید فننادیہ. انہوں نے عربی زبان میں کہا اللہ کہاں ہے میرے نبی بتاؤ اللہ کہاں ہے. اگر اللہ قریب ہے تو میں آہستہ آہستہ پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ، اور اگر اللہ بہت دور آسمانوں پر ہے تو میں زور سے پکارو میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ. کیونکہ دور ہو تو آواز اونچی ہونی چاہیے اور قریب ہو تو آواز نیچی ہونی چاہیے. سننا یہ سوال اللہ کہاں ہے، قریب ہے کہ بولو دور ہے. ہمارے نبی جواب دیتے اس سے پہلے حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا میرے مصطفیٰ کیا ہو رہا؟ ہمارے نبی نے فرمایا دیہات کیا ہے، پوچھ رہے اللہ کہاں ہے اور پھر پوچھتے اللہ قریب ہے کہ اللہ دور ہے. حضرت جبرائیل نے فرمایا میرے نبی آپ جواب مت دینا، خود اللہ نے جواب دے دیا ہے. بولو سبحان اللہ. بھائی کس نے جواب دے دیا ہے؟ میرے سامنے پڑھنا یاد ہو تو اللہ نے فرمایا پارہ نمبر 2 اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ کوئی بھی بندہ یا بندی میرا ایڈریس پوچھے میرا پتہ پوچھے بتا دینا میں قریب. پورا راج نگر والے بولو اللہ اللہ قریب کے دور. آواز نہیں آ رہی، بولو اللہ قریب کے دور. اللہ نے خود جواب دیا میں. چلو ہمارے نبی نے کہہ دیا، وہ جو سوال پوچھنے آئے تھے نا ان کو کہہ دیا بھائی تم یہ سوال پوچھنے آئے تھے نا کہ اللہ قریب کے دور، تو جواب مل گیا اللہ. آواز پورا مجمع بولے گا اللہ. اچھا وہ جو دیہات کے آئے تھے نا کہنے لگے ایک اور سوال پوچھنے کا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کیا پوچھنے کا ہے؟ کہا یہ سوال پوچھنے کا ہے کہ اللہ قریب تو ہے، کیونکہ آپ نے کہہ دیا اللہ نے فرما دیا اللہ قریب تو ہے، مگر اللہ کتنے قریب ہے؟ بھائی اشرف ال بھی بیٹھا یہ بھی میرے قریب، یہ وہ مولانا بھی بیٹھے وہ بھی میرے قریب، یہ جو لڑکے بیٹھے وہ بھی میرے قریب. تو قریب یعنی اللہ 1 قدم 2 قدم 3 قدم 4 قدم 10 قدم، اللہ کتنے قریب ہے یہ تو سوال پوچھنا ہے. ہمارے نبی کوئی جواب دیتے حضرت جبرائیل آئے آپ مت جواب دینا خود اللہ نے جواب دیا ہے. آج ہمیں پتا چلے گا اللہ قریب ہے، لیکن کتنے قریب ہے؟ اللہ نے پارہ نمبر 26 یعنی پارہ نمبر 26 سورہ قاف اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ پوچھے میں کتنا قریب. اللہ نے فرمایا تیرے سینے میں، یہاں ہاتھ رکھو تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں جو دھڑ 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 کرتی ہے نا، تیرے سینے میں جو دھڑکنے والی رگیں ہیں اللہ فرماتے وہ اتنی قریب نہیں جتنا پیدا کرنے والا اللہ اس سے بھی زیادہ قریب. اس کا مطلب راج نگر والوں اللہ کو ڈھونڈنا ہونا ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں ادھر نہیں، دل کے آئینے میں دیکھو اللہ ہمیں وہیں پہ نظر آئے گا. دل کے آئینے میں اللہ نظر آئے گا. اللہ بہت قریب ہے. اس لیے مانگنے کا تو کس سے مانگنے کا؟ کون کون تیار ہے یہ بات کے اوپر ذرا ہاتھ اوپر کرے، بولو ہاتھ سے بولو پکا وعدہ کرو مانگیں گے. کس سے مانگیں گے؟ میرا ساتھ دو گے انشاءاللہ؟
نہیں ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ سب بولنا شروع کریں نا. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. ارے رات کو دن میں، دن کو رات میں بدلنے والا کون؟ اللہ. زندے کو مردہ، پھر مردے کو زندہ، پورا مجمع بولے کرنے والا کون؟ اللہ. آواز نہیں آ رہی ہے مجمع کی؟ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. بہت پتے کی بات بتا رہا ہوں. کون کون چاہتا ہے میری دعا قبول ہوئے؟ سب لوگ چاہتے ہیں نا کہ میں مانگو اور میری دعا. ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول دعا قبول کرنا ہے، دعا قبول کروانا ہے. کیسے کرواوے؟ ہمارے نبی نے فرمایا ایک اللہ کی توحید بیان کر. کرنے دھرنے والا کون؟ یہ بیان کر. اور پھر ہمارے نبی نے قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بتائی کہ دیکھ اس میں توحید ہے، اس میں لکھا ہے کرنے دھرنے والا سب اللہ ہے. یہ پڑھ لے، اس کے بعد مانگ لے، تو مانگتا جائے گا، اللہ تجھے عطا کرتا جائے گا. تو وہ کون سی آیت ہے؟ یاد کرو آپ لوگ بھی وہ آیت یاد کر لو. وہ آیت بہت پیاری ہے، تیسرے پارے میں. بولو کون سے پارے میں؟ تیسرے پارے میں. جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا، باقی لوگ ارادہ کرو کہ اگر آیت یاد نہ ہو تو ترجمہ یاد کرے اور اس کے بعد اللہ سے مانگے. کون سی آیت؟ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. پورا مجمع بولے نا ساری حکومت والا کون؟ یہ ترجمہ کر رہا ہوں، ساتھ میں بولو. ساری حکومت والا کون؟ امیر بنانے والا کون؟ غریب بنانے والا کون؟ عزت دینے والا کون؟ ذلیل کرنے والا کون؟ ساری بھلائیوں کا رکھنے والا کون؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا کون؟ یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. یا تو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، پھر مانگو. اللہ کہے گا تو نے میری توحید بیان کیا، میں نے تیری ساری مرادوں کو پورا کر لیا. تو یہ بات بھی میں ختم کروں. پہلی بات، کتنی مرتبہ درود پڑھنے کا؟ نہیں میرے خیال سے آپ لوگ تھک گئے. تھکے تو نہیں نا؟ بلند آواز سے بولو کتنی مرتبہ کم سے کم درود پڑھنے کا؟ 100 مرتبہ. اور دوسری بات بھی بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع بولے ہمیں ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ ہم کو ڈر لگتا ہے اللہ سے. ہاں بولو نا، کس سے ڈرنے کا؟ کھلاتا کون؟ پلاتا کون؟ یہ میرے پاس بلواتا کون؟ یہ کپڑا کس نے دیا؟ اللہ. یہ ہاتھ پاؤں نہیں تو وہ چاہتا تو اندھا بناتا، ارے وہ بہرا بنا دیتا، ارے وہ چاہتا تو ہاتھوں کا لولا بنا دیتا، پاؤں کا لنگڑا بنا دیتا. ارے بولو نا، سب کچھ دینے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ راج نگر والوں دیکھو، یہ دوسری بات پر میں ہوں، ابھی بھی دوسری بات پر ہوں. پہلی بات 100 مرتبہ درود پڑھنے کا، دوسری بات یقین کرنے والا کون؟ اللہ. اور ڈرنے کا کس سے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دوسری بات میں ہی پوچھتا ہوں، اللہ سے ڈرتے ہم لوگ؟ بھئی یا ہاں بولو یا نہ بولو. ایسا لگتا سب کا نکاح قبول کرواتا، یا ایک ہے تو دوسرا پڑھواتا. بھائی سیدھا سیدھا بولو نا بھائی، اللہ سے ڈرتے ہیں. اور ڈرنا بھی پورا مجمع بولے اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اللہ خود فرماتے میرے سے ڈرو. ارے اللہ فرماتے میرے سے ڈرو. اور قرآن میں ایک جگہ پر نہیں، 30 مرتبہ سے زیادہ، about 30 times، 30 مرتبہ سے زیادہ قرآن شروع ہوتا الحمدللہ رب العالمین، ختم ہوتا من الجنۃ والناس. 6666 آیتیں. ان 6666 آیتوں میں 30 مرتبہ سے زیادہ اللہ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر، میرا بندہ مجھ سے ڈر. کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ تو راج نگر والے اللہ سے ڈرتے تو ہوں گے ہی نا. ہاں بولو نا، کون کون ڈرتا؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی. سب ڈرتے بھائی، اللہ سے ڈرتے. بولو ڈرتے نا اللہ سے. اگر ہم ڈرتے، اے راج نگر والوں، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سنیں، آپ بھی سنیں، اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو موبائل پہ کیا کرتے؟ نہیں میرے کو ایک سوال ہے آپ سے. ہمارے پاس جو موبائل ہے اس میں ننگی عورت، آدھا کپڑا پہنی عورت، ناچنے والی عورت ہم موبائل میں دیکھتے ہیں.
رات کو 1 بجے 2 بجے ہمارے موبائل میں وہ آتا ہے، کلپ آتی ہے جس میں عورت نے آدھا کپڑا پہنا ہے، پیچھے گانا بج رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور صرف دیکھتے نہیں ہیں، اپنے دوست کو بلاتے ہیں، ادھر ادھر بہت اچھی کلپ آئی، تیرے کو بھی سینڈ کرتا ہوں. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اور وہ نالائق کمبخت اتنا خراب دوست ہے، جب آپ اس کو کلپ بھیجتے ہو نا 10 منٹ کے بعد فون کرتا ہے، ویری ہاٹ ہے، دوسری بھی بھیجنا. نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ موبائل پہ جو ہو رہا ہے، جو ہمارے جوان بیٹے کر رہے ہیں، ہماری جوان بیٹیاں کر رہی ہے، ہماری ماں بہنیں کر رہی ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے؟ نہیں، یہ اللہ کا ڈر ہے. موبائل پہ زنا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر. موبائل پہ چوری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر. موبائل پہ سود کا کاروبار ہوتا ہے، ریاض کا کاروبار ہوتا ہے، انٹرسٹ کا کاروبار ہوتا ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے. موبائل میں جھوٹ بولتا ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں بلیک میل ہوتا ہے، موبائل میں گیم کھیلتا ہے، موبائل میں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے، ارے موبائل میں PUBG کھیلتا ہے، ارے موبائل کی وجہ سے ماں باپ کو دھکا مارتا ہے، اور اسی موبائل کی وجہ سے ہمارے گھر میں طلاق ہوتی ہے. اے راج نگر والوں، یہ جو ہم اتنے بیزی ہیں موبائل پر، یہ اللہ کا ڈر؟ جس کے ساتھ آدمی محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. ہمارے سارے جوانوں کو محبت موبائل، زنا، چوری، چغلی، گندے گندے گیم کھیلنا، گندی گندی فلم دیکھنا، گندے گندے ایپیسوڈ دیکھنا، اور پھر اس ایپیسوڈ کے اوپر عمل بھی کرنا. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے پیاروں؟ آپ برا نہیں ماننا، راج نگر والوں بالکل برا نہیں ماننا، لیکن میں قاری احمد علی آج ایک آپ کو بات کہہ رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. نہیں، میرے اندر ہمت نہیں ہو رہی، آپ ہمت دو، بولوں میں بات. ایک بہت بڑے حدیث کے امام گزرے ہیں، آپ صرف نام یاد رکھنا، حضرت فضیل بن عیاض. بولو حضرت، آپ فضیل یاد رکھو، فضیل. بولو کیا نام؟ حضرت فضیل. بہت بڑے حدیث کے امام. جب وہ حدیث پڑھاتے تھے تو پورا مجمع سامنے ہوتا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے مجمع کتنا بھی بڑا ہو، کوئی اسٹوڈنٹ بہت پیارا ہوتا ہے جو اپنے ٹیچر کی ساری بات کو لکھتا بھی ہے، یاد بھی کرتا ہے، بائی ہارٹ بھی کرتا ہے، اور لوگوں تک پہنچاتا بھی ہے. تو حضرت فضیل کا جو سب سے بڑا اسٹوڈنٹ تھا، جوان لڑکا تھا، 20-22 سال کا لڑکا، وہ سامنے بیٹھتا تھا. حضرت فضیل جو بھی بیان کرتے تھے اس کو لکھنے لگتا تھا، اس کو بائی ہارٹ یعنی اس کو زبانی کر لیتا تھا، پھر اس کو لوگوں میں پہنچاتا تھا. حضرت فضیل کہتے تھے اتنے سارے لوگ میرے اسٹوڈنٹ ہیں، مگر یہ اسٹوڈنٹ میرا جو ہے یہ بہت مضبوط ہے. 1 ہفتہ ہو گیا، اسٹوڈنٹ پڑھنے نہیں آیا. ارے بولو وہ اسٹوڈنٹ پڑھنے، کون سا اسٹوڈنٹ، کون سا شاگرد جو بہت اچھا تھا، جس کے اوپر بھروسہ تھا، جس کے اوپر اعتماد تھا، بولو وہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو 1 ہفتے کے بعد وہ استاد جو تھے نا حضرت فضیل، انہوں نے پوچھا بھائی یہ بچہ کیوں نہیں آتا 20-22 سال کا جوان، حالانکہ وہ میرا سب سے بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا، میرا سب سے روشن اسٹوڈنٹ تھا، وہ پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آتا؟ تو کچھ لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا حضرت وہ تو مرنے کے قریب پڑا ہے، بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے. اچھا ہوا آپ نے پوچھا، ورنہ ہم آپ کو بتانے والے تھے کہ وہ تو موت کے قریب ہو گیا ہے. تو حضرت فضیل جتنا مجمع تھا روتے روتے کہا چلو سب چلو، میرے شاگرد کے گھر پہ چلو، میرے اسٹوڈنٹ کے گھر پہ چلو. اچھا سب لوگ اس کے گھر پہ جمع ہو گئے. گھر تو چھوٹا تھا، پورا گھر کا کمرہ بھر گیا، باہر پبلک جمع ہو گئی. حضرت فضیل گئے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، دیکھا اس کا تو آخری وقت ہے، تو کہا سب لوگوں کو کہا چلو سورہ یاسین پڑھو. کیا پڑھو؟ آپ کو معلوم ہے کوئی مرنے والا ہو اس کے قریب میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ یعنی ساتھ میں بولو راج نگر والوں، کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ کیوں سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے؟ کیونکہ سورہ یاسین روح ہے، قرآن کی روح. بولو کون سی سورت ہے؟ سورہ. اور اس وقت جو بیمار ہے اس کی بھی روح پہ حملہ ہو رہا ہے، اور سورہ یاسین بھی روح ہے، روح کو روح کے ساتھ مناسبت ہے. بس حضرت فضیل نے کہا، پورے مجمع کو کہا، ارے میرا شاگرد مرنے کے قریب ہے، موت کے قریب ہے، سب لوگ سورہ یاسین پڑھو.